Hi sisters, Assalamu alaikum. Welcome to my new vlog and welcome to Insta Rabab. تو جی آج کی جو ہے نا میں نے آپ کو پچھلے vlog میں بتایا تھا کہ آج سے وہ سیریز سٹارٹ ہو گئی ہے جس میں سے آپ لوگوں کو کویسچن دیا جائے گا اور آپ آنسر کریں گے تو آپ کے لیے ایک زبردست قسم کا گفٹ ارینج کیا جائے گا اور آپ لوگوں نے آج سے ہی اپنے گفٹ کا بھی بتانا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور جو میں نے پلان کیا ہوا ہے وہ دیکھیں گے کہ اگر وہ آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہوا یا پھر جو آپ کی سجیشن ہے وہ آپ کو گفٹ ملے گا. تو جی اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ولاگ کو بغیر اسکپ کیے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ہے. پھر کسی بھی یہ 10 ولاگس کی سیریز ہوگی جس میں سے کسی بھی ولاگ میں آپ سے کویسچن کر لیا جائے گا اور آپ جو ہے اس کا رپلائی کریں گے. تو پھر اگر ایک سے زیادہ ونرز ہوں گے تو پھر ہم لکی ڈرا کریں گے اور وہ بھی آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ کیمرے کے سامنے ہوگا اور بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگا. تو جی اس سیریز کو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا. انشاءاللہ اگر یہ سکسیزفل ہوتی ہے تو پھر میں اس کو کیری آن کروں گی اور آپ لوگوں نے اپنی جو ہے کمنٹس میں نام وغیرہ سب کچھ بتانا ہے مجھے. آپ نارمل بھی کمنٹ اگر کریں گے آج تو اس میں اپنا نام وغیرہ بتائیں تاکہ آپ مجھے ریکگنائز کروا سکیں. اور آج سے ولاگ میں آپ نے پراپر اپنا کمنٹ کرنے شروع کر دینے ہیں چاہے جو ہے آنسر آپ کویسچن آپ سے پوچھا جائے یا نہ جائے. آپ لوگوں نے اپنے جو ہے نام وغیرہ یا کسی قسم کا بھی کوئی کمنٹ چھوڑنا آج کے ولاگ میں ضروری ہے اور آپ کا میرا چینل کا سبسکرائبر ہونا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی چیز اگر آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی تو آپ پلیز کویسچن کریں اور میں آپ کو اس چیز کو بالکل کلیئر کر دوں گی. ریگولر جو ہے ولاگز اپلوڈ نہیں کر سکتی لیکن میں کوشش کروں گی کہ روزانہ نہیں تو ایٹ لیسٹ ویک میں 2 ٹائم ضرور ولاگ بناؤں اور اگر نہیں بھی بنا پاؤں گی تو آپ جو ہے مجھے کمنٹ کرتے رہیے گا. اچھا جی, تو آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع. یہ ولاگ وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے جو ہے پچھلی دفعہ جو لاسٹ ولاگ ہے وہ میں نے ختم کیا تھا. تو ریڈی ہونے کے بعد جی ہم لوگ آئے. پھر میں نے اپنے امی ابو کے لیے جو ہے لینے تھے فلاورز لینے تھے اور فلاورز کا مسئلہ بنا ہوا تھا. کوئی جو ہے میرا دل تھا کہ میں وائٹ روزز دوں لیکن وائٹ روزز بہت چھوٹے تھے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے تو اس ٹائم آرڈر پہ بنوانا یا کہیں دور سے جا کے لینا پاسبل نہیں تھا. تو ہو جاتا ہے اس طرح گھر کے کاموں میں کہ جب گھر میں کوکنگ بھی کر رہے ہوں ریڈی ہو کے جانا بھی ہو تو تھوڑا سا مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی کافی دیر میں ڈھونڈتی رہی. یہ بکیز جو تھے وہ چھوٹے بہت تھے, کسی کا کلر پسند نہیں آ رہا تھا, کوئی فریش نہیں تھے. تو بڑی دیر کے بعد پھر میں نے اور آبی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو ریڈ روزز دے دیتے ہیں. اس نے کہا ماما آپ وائٹ روزز کو چھوڑ دیں, آپ ریڈ روزز لے لیں جو آپ کو اچھے مل رہے بھی ہیں. تو جی یہ بھی ٹائم نہیں ملا کہ میں آپ کو اپنا آؤٹ فٹ دکھا سکوں. میں نے لانگ ڈریس پہنا ہوا ہے اور کیونکہ گرمی تھی تو اوپن جو ہے سینڈلس پہنے تھے. پھر ریڈ فلاورز لے کے ہم چل پڑے. اب ایئرپورٹ کے راستے پہ ویدر دیکھے کتنا زبردست ہو گیا. تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنے جو ہے نا لنڈن کی سیر بھی کرا دیتی ہوں کہ اب ہم ہیتھرو ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے جدھر انہوں نے لینڈ ہونا تھا. تو جی یہ جو گاڑی تھی زبردست قسم کی, اس کے اوپر جو ہے گراس تھا تو میں نے اس کو آپ کے لیے کیپچر کیا کہ اس گاڑی کے اوپر بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گراس لگایا ہوا تھا. تو جی موسم کو انجوائے کرتے کرتے اور ہارٹ بیٹ تیز ہوئی ہوئی تھی کہ امی ابو آ رہے تھے, بس ہیتھرو کے پاس پہنچ چکے تھے. جہازوں کی دیکھ لیں آ رہے تھے جا رہے تھے تو بڑی ایکسائٹمنٹ دیتے ہیں جہاز جب یہ کسی کو ملا رہے ہوتے ہیں, لیکن بڑا سیڈ بھی کر دیتے ہیں جب یہ کسی کو دور کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر ہمارے لیے تو آج ایکسائٹمنٹ کا دن تھا کہ میرے تو پیرنٹس آ رہے تھے. لیکن پتہ ہے جب ایک فیلنگ عجیب سی آتی ہے کہ ایئرپورٹ جب بھی جاتے ہیں نا تو اکثر میں نارملی کسی کو لینے آج تک گئی نہیں. میں نارملی جب بھی پچھلی دفعہ بھی امی ابو آئے تھے تو میں گھر ہی رکی تھی اور کیونکہ مجھے کوکنگ وغیرہ کرنی تھی. تو اس دفعہ میں پہلی دفعہ لینے کے لیے کسی کو جا رہی تھی. تو عجیب سی فیلنگ تھی کہ ایئرپورٹ جائے بندہ اور واپس آ جائے, پاکستان نہ جائے. تو بڑا دکھ سا بھی ہو رہا تھا کہ اب بندہ تیار ہو
ہو کے آتا بھی ہے تو ایئرپورٹ سے پھر پاکستان کی طرف ہی فلائٹ جائے تبھی مزہ آتا ہے. تو بس یہاں پہ ایئرپورٹ کا ولاگ جو ہے میں نے اتنا ہی بنایا کیونکہ آگے سے تھوڑا سا ہم لوگ کو ویٹ کرنا پڑا, تھوڑے ایموشنل سینس تھے تو میں نہیں کیپچر کرنا چاہتی تھی. تو جی یہاں پہ اب ہم گھر واپس آ چکے تھے, امی ابو بھی راستے میں تھے تو میں نے کہا میں اپنی جو ہے نا کوکنگ کو کر لیتی ہوں. امی ابو بھائی کی گاڑی میں آ رہے تھے اور ہم لوگ اپنی گاڑی میں ان کا سامان رکھ کے آ گئے تھے. تو یہاں آ کے پھر جی میں نے کوکنگ وغیرہ شروع کر دی. کچھ کوکنگ تو میں کر کے جا چکی تھی اور کچھ جو ہے آپ کو برتن وغیرہ دکھائے تھے میں نے پچھلے ولاگ میں, ہر چیز ٹیبل پہ ریڈی تھی. بس اس میں نے اب کھانا جو ہے نا ڈش آؤٹ کرنا تھا, لیکن کیونکہ وہ گرمی تھی باہر سے آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا پہلے میں جو ہے نا کچھ کھانوں کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ ہلکی آنچ پہ جو ہے گرم ہوتے رہیں اور میں ان کو جو ہے نا ڈرنکس وغیرہ سرو کر دوں کیونکہ گرمی بہت ہو رہی تھی. تو وہ تھوڑی سی ایج فیکٹر بھی ہے کہ حالانکہ ہم نے ان کو ڈائریکٹ فلائٹ پہ بلایا تھا لیکن پھر بھی وہ بہت ٹائرڈ ہو گئے تھے. تو میں نے کہا تھوڑی دیر وہ ریلیکس ہو لیں, ڈرنک وغیرہ لیں, تو اس کے بعد پھر جو ہے نا کھانا ان کو سرو کرتے ہیں. تو جی یہاں پہ اب ہاف این آور میرے خیال سے آور کے بعد ہم نے کھانا وغیرہ سرو کیا. یہ دیکھیں میری ران زبردست قسم کی اسٹیم ہوئی تھی, اور اس ران کو نا میں نے جو بڑے پاٹ میں اسٹیم کرنے کے بعد میں نے اس کو جو ہے اوون میں رکھ دیا تھا. اوون میں ران جو ہے گرم بھی رہتی ہے اور اگر اس کو فائل کے اندر لپیٹ کے رکھیں تو وہ بڑی سافٹ بھی رہتی ہے. اور یہ جی آلو گوشت جو ہے میں نے شوربے والا بنایا تھا, آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ وہ اتنے جیسے فینسی کھانے پسند نہیں کرتے تو میں نے کوشش کی کہ میں مائلڈ ہی کھانے رکھوں اور تاکہ وہ کھا بھی سکے. اور ویسے بھی جو ہے نا سفر سے بندہ آئے تو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ اس طرح سے بھوک وغیرہ نہیں لگتی اور فریش جو ہے نا نہیں ہوتا, تو بس ایسے ہی پیٹ فل کرنا پڑتا ہے, ادروائز بھوک وغیرہ نہیں ہوتی. تو میں نے پھر کھانے ذرا لائٹ ہی رکھے تھے. رائس بھی آپ دیکھ لیں میں نے بالکل مائلڈ سے بنائے تھے اور انہوں نے اتنا کھایا بھی نہیں. اچھا جی یہ پھر میں نے جو ہے انہوں نے جب کپڑے وغیرہ وہ ریسٹ وغیرہ کر رہے تھے, کپڑے ان پیک کیے, انہوں نے مینگوز وغیرہ ہمارے لیے لائے تھے پاکستان سے تو وہ کر کے سب کچھ کرا کے ان کے کپبورڈ میں کپڑے وغیرہ سیٹ کر کے, تو جو انہوں نے میرے لیے چیزیں لائی تھیں میں نے وہ آئرن کر کے اور ہینگ کی. تو پھر میں نے کہا چلو جی آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں. تو یہ جو 2 وائٹ دوپٹے ہیں نا, وائٹ دوپٹہ اور بلیک دوپٹہ, یہ تو ہر لڑکی کے لیے مسٹ ہوتا ہے کپبورڈ میں کہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی سوٹ کے ساتھ جو ہے یہ میچ کر جاتے ہیں. تو میں نے ان پہ لیسز وغیرہ لگوائی تھیں تو وہ پھر لے کے آئے تو میں نے ان کو آئرن کر کے تو ہینگ کر دیا. یہ میری چھوٹی سسٹر نے میری بیٹی کے لیے جو ہے ڈریس بھیجا تھا, ایتھنک کا ڈریس ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو میری سسٹر یہاں رہتی ہیں ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ پاکستان سے آپ کے لیے کوئی اسٹچ ہوئے ہوئے شلوار قمیض یا شرٹ ٹراؤزر لے کے آئے. تو مجھے ان اسٹچ کا تو یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور باقی ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے. سب سے بڑی جو ہمیں نعمت لگتی ہے نا وہ وہاں سے پاکستان سے اسٹچ ہوئے ہوئے جو ہمارے شرٹ ٹراؤزر وغیرہ آ جائیں. تو یہ والا ڈریس جو ہے یہ میری امی میرے لیے لے کے آئی تھیں, اور یہ جو ڈریس ہے یہ میری چھوٹی سسٹر نے میرے لیے بھیجا اور دوسرا بھی جو ہے اس نے میری بیٹی کے لیے بھیجا. تو بڑا ہی دل خوش ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے جب آپ کے کپڑے پاکستان سے آتے ہیں تو کپڑوں کا جو ایک درد دل میں رہتا ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے. تو میں بڑا ہی ان کو لک فارورڈ کر رہی تھی کہ کب آئیں گے میرے کپڑے, کیونکہ کپڑے جو ہے آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ہوں کم ہیں, اور آج کل ویسے بھی سمر میں آپ کو پتہ ہے کہ شلوار قمیض اچھی لگتی ہے پہنی ہوئی. تو میں نے پھر جتنے بھی تھے کپڑے وہ آئرن وغیرہ کر دیے. کچھ کپڑے ایسے تھے جو فینسی تھے, وہ انشاءاللہ ایک فنکشن آ رہا ہے اس کے لیے آئے تھے تو میں نے کہا وہ پھر میں اسی ٹائم ہی آپ کو دکھاؤں گی. لیکن یہ جو کاٹن کے تھے بڑے اسٹائلش قسم کے تھے تو میں نے کہا چلو آئرن کر کے ان کو رکھ دیتی ہوں, تو کہیں آنا جانا پڑتا ہے تو پھر انسان ریڈی ٹو گو ہوتا ہے. ہائی سسٹرز, السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ویلکم ٹو انسٹال رباب. تو جی یہ اب اگلی صبح ہے, امی ابو لوگ آ چکے ہیں خیر خیریت سے. تو میں ابھی ذرا ایزڈا جا رہی ہوں کیونکہ ان کو جی ہماری جو بیڈ شیٹس ہیں وہ پسند نہیں آئی. آپ کو پتہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو ذرا لائٹ پسند آتی ہیں, تو وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی کاٹن ٹائپ کی نا لائٹ سی بیڈ شیٹس ہو. تو وہ میں اب جا رہی ہوں ایزڈا لینے, لیٹ سی مجھے ملتی ہے کہ نہیں ملتی اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں. جی اب ایزڈا پہنچ چکے ہیں اور موسم بڑا ہی زبردست ہے, بالکل بھی جیسے گرمی بھی نہیں ہے اور ٹھنڈ بھی نہیں ہے, تو بڑے مزے کا مائلڈ سا ویدر ہے.
اچھا جی، یہ نیکسٹ ڈے پھر میں ایزڈا جب گئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیڈ شیٹس ہماری ریجیکٹ ہو گئیں، کہ ان کو پسند تو آئیں لیکن ان کا بہت فینسی ہیں، اور میں ہمیشہ ہی ڈنم وغیرہ سے لیتی ہوں، پراپر سیٹس لیتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نارمل سی جو ہے نا کاٹن وغیرہ کی جیسے ہوتی ہیں وہ لے کے آؤ. تو پھر مجھے لگا جیسے ایزڈا سے مل جائیں گی، تو وہ بیڈ شیٹس وغیرہ میں لے رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شوق تو میرا کہیں پہ بھی رکتا نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی برتن اٹھانا ہے. تو آج میں امی کو اپنی بتا بھی رہی تھی، اور وہ بھی شیئر کر رہی تھی میرے ساتھ کہ وہ بھی جدھر جاتی تھی تو برتن ہی لیتی تھی. تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ جو میرے ٹائم آگے چل رہا ہے، میرے بھی یہ جو شوق ہے بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. جہاں کہیں بھی جاتی تو کوئی نہ کوئی برتن میں نے ضرور اٹھانا ہوتا ہے. تو وہ کنٹینر مجھے جیسے آٹا وغیرہ گوندھ کے رکھتے ہیں نا، تو ایئر ٹائٹ کنٹینر چاہیے تھا. ویسے تو ہم ریڈی میڈ روٹی بھی منگوا لیتے ہوتے تھے، لیکن اب وہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ میں ڈیلی فریش جو ہے روٹی بنایا کروں گی ان کے لیے. تو اس کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ آٹا وغیرہ ریڈی رکھنا پڑتا ہے، تو وہ کنٹینر پھر میں نے بائی کیا ایئر ٹائٹ آٹا گوندھ کے رکھنے کے لیے. تو یہاں پہ جی میں فیبرک سافٹنر لے رہی ہوں، اور کچھ تھوڑی سی گروسری وغیرہ کی. اس کے بعد جی گھر آئے، یہ فلاورز تھے تھوڑے خراب ہو رہے تھے، تو میں نے کہا چلو میں ان کے اندر پانی وغیرہ بدل کے اس میں فریش پانی ڈال کے، اور ان کا جو فلاورز کا فوڈ ہوتا ہے وہ اس میں پانی میں ڈال دوں. تو ان کو چائے بنا کے دی ہوئی تھی، تو چائے پی رہے تھے، اور میں جو ہے اپنا جو ہے فلاورز کا کام کر رہی تھی. ساتھ بھائی آیا ہوا تھا، بھائی کے ساتھ باتیں شاتیں کر رہے تھے. اور جو ہے نا فلاورز کے مجھے بہت پسند ہے، میری بیٹی کو بہت پسند ہے، وہ کافی دیر سے مجھے کہہ رہی تھی. تو میں نے کہا چلو میں اس کو نا ابھی تھوڑی دیر میں سیٹ کرتی. تو بس ان کو چائے وائے دی، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ فلاورز کو فریش کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ والے فلاورز تو ٹھیک رہے، جو ریڈ روزیز تھے یہ فریش ہی تھے، اتنے زیادہ وہ خراب نہیں ہوئے، لیکن دوسرا والا جو بکے تھا وہ خراب ہو رہا تھا. تو میری بیٹی نے کہا کہ اس کو پھینک دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، فلاورز پھینکتے ہوئے مجھے دل کو کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا انٹل انلیس وہ خراب نہیں ہو جاتے تو ان کو ہم نہیں پھینکیں گے. تھوڑے سے اس میں سے جو مرجھا گئے تھے وہ میں نے نکال دیے تھے، اور جو ٹھیک تھے وہ میں نے پانی میں رکھ دیے تھے. تو جی بس یہ مجھے گھر سجانے کا، گھر میں کام کرنے کا یہ شوق ہی بڑا ہے. چاہے جتنی بھی میں بیزی ہوں، میں اپنے گھر کو ذرا اپ ڈیٹ ہی رکھتی ہوں، اور کچن وغیرہ صاف کرنا، یہ چیزیں ہم اکثر تھک جاتے ہیں، لیکن ہم دراصل اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. لیکن میرے اس میں آپ کے ساتھ اپنی ایک فرینڈ کی بات شیئر کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایک دفعہ بات کی کہ وہ جب ہم اکثر لیڈیز کمپلین کرتی ہیں کہ اف کام ہائی کچن کا کام نہیں ختم ہوتا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں جن کو تم نے کچن میں تم پکاتی ہو، جس کچن کو تم صاف کرتی ہو. اس دنیا میں بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں، یہ نعمتیں ہیں ہی نہیں، اور آپ لوگوں کو اس چیز کی قدر ہی نہیں ہوتی. تو ان کی یہ بات میرے دل پہ بہت لگی کہ واقعی ہی اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ایون یہاں پہ لنڈن میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچن ہے ہی نہیں، جو ایک ایک روم لے کے رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ترس رہے ہوتے ہیں ان نعمتوں کو. تو جی ہم لوگ شکر نہیں ادا کرتے، اور اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. ہم لوگ ذرا کبھی کبھار تھکن میں اور اس میں آ کے ناشکری کر دیتے ہیں. ویدر اگر ہمارے اس کے حساب سے نہیں ہے تو ہم ویدر کی شکایت شروع کر دیتے ہیں. تو جی ویڈیو بھاگی جا رہی ہے. اس کے بعد جی بریانی بنانے شروع کی میں نے. بریانی کا میں نے بہت دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. ساتھ جی میں نے بریانی بنا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے اس کا یوگرٹ سیلڈ بنا رہی تھی، کیونکہ بریانی تو آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک سگنیچر ڈش ہے. جو بھی میرے گھر آئے، وہ ویسے تو اکثر جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اکثر میرے سے فرمائش کر کے پکواتے ہیں. اور میری فرینڈز، ان کے بچے، وہ ضرور جب بھی آ رہے ہوتے تو کنفرم کرتے کہ آنٹی بریانی بنا رہی ہیں کہ نہیں بنا رہی. تو میرے پاس بھی جو ہے نا یہ بھی آسانی ہو جاتی، کیونکہ میں بریانی بڑی کوئکلی بنا لیتی ہوں، اور مجھے اتنی کوئی فٹیگ لگتی بھی نہیں. تو میں بھی ایزی ہوتی کہ چلو انہوں نے بریانی کی فرمائش کی ہے تو بریانی ہی بنا لیتے ہیں. ادروائز باقی ساری ڈشوں میں کافی محنت لگتی ہے. کچھ لوگوں کو مشکل لگتی ہے بریانی بنانا، لیکن میرے لیے اتنا بڑا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. تو بریانی ہے بھی میرے ارد گرد کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسی بنے گی. دیکھیں کتنی مسالے دار قسم کی، اس میں جتنے آپ پیاز، ادرک، لہسن، اور میں تو خیر ٹماٹر بھی ڈالتی، بہت سارے لوگ ٹماٹر نہیں ڈالتے، تو اس سے جو ہے نا اس کے اندر گریوی بہت بنتی ہے، اور گریوی بنے تو پھر بریانی بہت اچھی بنتی ہے. اور کچھ لوگ آلو بھی نہیں پسند کرتے، لیکن میرے گھر میں کیونکہ آلو بہت پسند کیے جاتے ہیں، آلو کے بغیر بریانی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں جو ہے آلو بھی ضرور ڈالتی ہوں.
اور یہ لیئرز والی جو جی بریانی ہے یہ تو بہت ہی سارے پسند کرتے ہیں، ان کو بڑا میجیکل قسم کی یہ لگتی ہے، تو اس وجہ سے میں ہمیشہ زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ میں لیئرز ہی لگاؤں. ادروائز سالن نیچے ڈال کے اوپر رائس ڈال کے وہ بہت زیادہ کوئک ہو جاتا ہے، لیکن اس سے جو ہے نا بریانی کا افیکٹ جو ہے وہ اور ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، پراپر کھلے کھلے سے چاول آتے ہیں. اچھا جی، جو ہے ولاگ کا آپ کو جو سیریز چل رہی ہے 10 ولاگس کی، وہ آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو چکی ہوگی. آپ کو اگر نہیں بھی ہوئی تو آپ میرے سے نا کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے. اس کے لیے سمپل، ویسے میں تو آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، جیسے میں آپ سے ولاگ میں ہی ہونے والے کسی بھی بات کا جو ہے کوئی کویشچن کروں گی اور آپ نے اس کا رپلائی کرنا ہے. میں نے تو آپ کے لیے کچھ گفٹ سوچ کے رکھا ہے، لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ اپنی چوائس بھی کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میک اپ چاہیے یا کچھ اور چاہیے. اور ابھی امی ابو جو ہے ریسٹ کر رہے تھے. یہ بیا کی جو ہے فرینڈ آئی تھی ملنے کے لیے میرے امی ابو کے ساتھ، تو وہ ان کے لیے پھر یہ سموسے لے کے آئی تھی اور انہوں نے بڑی شوق سے کھائے بھی. تو جی میں یہاں پہ اپنے ولاگ کو کرتی ہوں اینڈ ہوپ فلی آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. اور کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں انشاءاللہ ملوں گی آپ سے پھر کسی نیو تڑکتے پھڑکتے ولاگ میں، اور ہوپ فلی امی ابو کو بھی لے کے آؤں گی. اللہ حافظ.